Disclaimer: this video is made for entertainment purpose only. It doesn't mean to hurt any. And don't take it seriously. بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی حکایت ہے کیسر کا سفیر۔ دوستو، کیسر کا ایک سفیر دور دراز بیابانوں کو طے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کو مدینے پہنچا۔ لوگوں سے پوچھا کہ خلیفے کا محل کون سا ہے تاکہ میں وہاں اپنا خیمہ و خرگاہ پہنچاؤں۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اس کا کوئی محل نہیں، اس کا روشن قصر تو اس کا دل ہے۔ اس کی حکومت شہریاری کا ساری دنیا میں شہرہ ہے، لیکن وہ خود درویشوں کی طرح گھاس پھوس کی جھونپڑی میں رہتا ہے۔ اے بھائی، تجھے اس کا محل کیا دکھائی دے گا جب کہ تیرے دل کی آنکھ میں بال نکل آئے ہیں؟ پہلے دل کی آنکھ کی بیماری کے بال صاف کر دے، پھر کہیں اس کے محل کو دیکھنے کی آرزو کر۔ جب سفیر روم نے یہ باتیں سنی تو اور زیادہ مشتاق ہو گیا۔ خیمہ و خرگاہ کو بے نگرانی چھوڑ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرف تلاش کرنے لگا۔ قاعدہ ہے کہ دھن سچی ہو تو ڈھونڈنے والا مطلب پا ہی لیتا ہے۔ ایک اعرابی کی عورت نے کہا کہ دیکھو، عمر اس کھجور کے درخت کے نیچے ہیں، ساری مخلوق سے الگ ہو کر وہ درخت کے سائے میں سو رہا ہے۔ سفیر ادھر بڑھا تو دور ہی ٹھٹکا رہ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے۔ ہر چند آپ سو رہے تھے مگر سفیر پر ہیبت طاری ہو گئی، اور اسی کے ساتھ روح میں ایک سرور کی کیفیت پیدا ہوئی۔ اگرچہ محبت اور ہیبت ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن اس نے یہ دو ضدیں اپنے دل میں جمع پائیں۔ اپنے جی میں کہنے لگا کہ میں نے کتنے بادشاہوں کی شان و شوکت دیکھی ہے اور بڑے بڑے درباروں میں سرفرازی حاصل کی ہے، کسی بادشاہ کی ہیبت مجھ پر اتنی نہیں چھائی جتنی کہ اس مرد کے روب نے میرے ہوش اڑا دی ہے۔ میں شیروں کے ون میں بھی پھرا ہوں مگر کبھی ایسا خوفزدہ نہیں۔ میں نے جنگلوں اور بڑی بڑی مہموں میں صفوں کی صفیں الٹ دی ہیں۔ میں نے بڑے بڑے زخم کھائے بھی ہیں اور لگائے بھی ہیں۔ ہمیشہ دوسروں کے مقابلے میں میرا دل مضبوط رہا، مگر یہ شخص جو بے ہتھیار زمین پر پڑا سوتا ہے، کیا سبب ہے کہ اسے دیکھ کر میری بوٹی بوٹی لرز رہی ہے؟ یہ اس گدڑی والے فقیر کی ہیبت نہیں ہو سکتی، یہ ضرور حق کی ہیبت ہے، مخلوق کی نہیں۔ وہ دلی دلی میں باتیں کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب سے بیدار ہوئے۔ سفیر نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب دے کر آگے طلب کیا اور تسلی دے کر اپنے پاس بٹھایا، اس کے ویران دل کو آباد کیا، بہت سی معرفت کی باتیں سمجھائیں۔ گویا شوقین شاگرد کو کامل استاد ملا۔ سفیر نے دریافت کیا کہ اے امیر المومنین، جان سی لطیف شے عالم بالا سے عالم اسفل میں کیسے اتر آئی، اور نامحدود عالم کا پرندہ گھٹے ہوئے پنجرے میں کیسے بند ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا کہ جناب باری کے حکم میں وہ لذت اور ترغیب ہے کہ بے گنتی وجود وجد کی حالت میں عدم کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ سفیر نے جب یہ نکتے سنے تو اس کے دل میں ایک نئی روشنی پیدا ہوئی۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس میں فائدہ اور حکمت کیا تھی کہ لطیف روح اس کثیف خاک میں قید ہو گئی؟ صاف پانی کا کیچڑ نظام میں گرفتار ہونا ایک سی بات ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عزیز، تو چاہتا ہے کہ تیری ہر بات میں معنی بندھے ہوئے ہوں۔ آزاد و لطیف مطالب کو لفظوں میں قید کرنا ایسا ہے جیسے ہوا کو چند آوازوں میں بند کر لینا۔ یہ کام تو نے ایک فائدے کی خاطر کیا ہے، لیکن خود یہ فائدہ تیرے منشا کو کہاں دیکھ سکتا ہے؟ بس جب ہم کو اس فعل میں فائدے نظر آتے ہیں تو وہ ذات جس نے تمام فائدے پیدا کیے ہیں اپنے فعل میں کیا کیا فوائد نہ دیکھتی ہوگی۔ اب اگر گفتگو کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو زبان بند کر لے، اور اگر واقعی فائدہ مند ہے تو اعتراض چھوڑ اور خدا کا شکر بجا دا۔
دوسری حکایت ہے طوطی کا پیغام بھیجنا۔ اس حکایت میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک سوداگر کے پاس ہندوستان کی خوبصورت طوطی تھی۔ ایک مرتبہ سوداگر نے سامان سفر تیار کر کے ہندوستان جانے کا قصد کیا۔ رخصت ہوتے وقت گھر کے سب نوکروں سے پوچھا کہ ہر ایک کے لیے کیا کیا تحفے لائے جائیں۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند عرض کی۔ اس نے سب سے وعدہ کیا اور طوطی سے بھی دریافت کیا کہ مجھے ملک ہندوستان جانا پڑ گیا ہے، تو بتا تیری فرمائش کیا ہے؟ طوطی نے کہا، جب تو وہاں کی طوطیوں کو دیکھے تو میرا حال یوں بیان کرنا کہ تمہاری قوم کی فلاں طوطی جو تمہاری ملاقات کی مشتاق ہے، گردش آسمان سے ہماری قید میں ہے، تم کو اس نے سلام کہا اور اپنی خلاصی کا مشورہ طلب کیا ہے۔ کہنا ممکن ہے کہ میں تمہارے اشتیاق کی اشتیاق میں ختم ہو جاؤں اور فراق میں جان دے دوں۔ کیا یہ انصاف ہے کہ میں سخت قید میں گرفتار ہوں اور تم کبھی سبزے اور کبھی درخت پر مزے سے اڑو؟ کیا دوستوں کے آئین وفا ایسے ہی ہوتے ہیں کہ میں اس قید میں گرفتار ہوں اور تم خوشبو کے باغوں میں آزاد پھرو؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ اس کا پیام و سلام اس کی قوم تک پہنچا دے گا۔ جب ہندوستان کی حدود میں پہنچا تو جنگل میں چند طوطیوں کو دیکھا۔ گھوڑا رو کر آواز دی اور اپنی طوطی کا سلام اور وہ پیغام جو امانت تھا انہیں پہنچا دیا۔ ان طوطیوں میں سے ایک طوطی تھر تھر کانپ کر گر پڑی اور اس کا سانس اکھڑ گیا۔ مالک طوطی کو یہ خبر دے کر بہت پشیمان ہوا اور جی میں کہنے لگا کہ میں نے ناحق ایک جان لی، شاید یہ ہماری طوطی کا عزیز تھا۔ میں نے اپنی بے موقع بات سے اس غریب کو پھونک دیا۔ القصہ جب سوداگر کاروبار تجارت سے فارغ ہو کر اپنے وطن واپس آیا تو ہر غلام کے لیے تحفہ لایا اور ہر لونڈی کو ہدیہ دیا۔ طوطی نے پوچھا کہ میری فرمائش بھی پوری کی؟ کیا کہا اور کیا دیکھا بیان کر۔ سوداگر نے کہا، نہیں، میرا جی نہیں چاہتا، میں خود کہہ کر پشیمان ہوں۔ اپنا ہاتھ چباتا اور انگلیاں کاٹتا ہوں کہ بے ہودگی سے ایسا برا پیغام بالکل بے سمجھی اور بھولے پن سے کیوں لے گیا۔ طوطی نے کہا، اے میرے مالک، پشیمانی کاہے کی؟ وہ ایسی کون سی پشیمانی ہے جس نے اس قدر غصہ اور غم پیدا کر دیا ہے؟ سوداگر نے کہا، تیری ہم جنس طوطیوں کے گروہ سے میں نے تیری داستان بیان کی۔ ان میں سے ایک طوطی تیرا درد آشنا نکلا۔ پیغام سنتے ہی اس کا پتا پھٹ گیا، کانپ کر گرا اور مر گیا۔ میں ازحد پشیمان ہوں کہ پیغام ہی کیوں دیا، لیکن جب منہ سے نکل گیا تو پشیمانی بے فائدہ ہے۔ سوداگر کی طوطی نے جب یہ قصہ سنا تو وہ بھی تھرتھرا کر گری اور ٹھنڈی ہو گئی۔ مالک نے طوطی کو اس حال سے گرا ہوا پایا تو کھڑا ہو گیا اور ٹوپی زمین پر پٹخ دی۔ رنج و غم کے مارے اپنا گریبان چاک کر دیا۔ بین میں کہتا تھا کہ ایک خوبصورت اور خوش آواز طوطی، ارے یہ تجھے کیا ہو گیا؟ تو ایسی کیوں ہو گئی؟ ہائے ہائے، تو ایسی تھی اور تو ویسی تھی۔ آخر جب روک پیٹ چکا تو اس کو پنجرے سے باہر پھینک دیا۔ فوراً ہی طوطی اڑ کر بلند ڈالی پر جا بیٹھی۔ اس مردہ طوطی نے اس طرح کی پرواز کی جیسے آفتاب مشرق سے دھاوا کرتا ہے۔ مالک پرندے کی اس حرکت پر حیران ہو گیا۔ بھلاوے میں پڑا ہوا تھا کہ یکا یک پرندے کے چلتے جو دیکھے تو سر اونچا کر کے اس سے مخاطب ہوا اور کہا، اے میرے بلبل، اپنے حال کی تفصیل میں سے کچھ حصہ ہم کو بھی دے۔ ہندوستان کے طوطی نے کیا رمز کیا جس کا تو بھانپ گیا اور ہماری آنکھوں پر اپنے مکر سے پردہ ڈال دیا؟ تو نے وہ چال کھیلی کہ ہم کو جلایا اور خود روشن ہو گیا۔ طوطی نے کہا کہ اس نے اپنے عمل سے مجھے یہ نصیحت کی کہ نغمہ آواز خوش دلی کو ترک کر، کیونکہ تو اپنی صدا کے باعث ہی گرفتار ہوا ہے۔ صرف نصیحت کی غرض سے اس نے اپنے آپ کو مردہ بنا لیا۔ یعنی اے پرندے، تو جو خاص و عام کا دل بہلانے والا گویہ ہے، تو مردہ بن جا تاکہ قید سے خلاصی پائے۔ پھر طوطی نے سلام کر کے کہا، بس اب خدا حافظ ہے میرے مالک، الوداع۔ تو نے بڑی مہربانی کی کہ مجھے اندھیر قیدی سے آزاد کر دیا۔ مالک یعنی سوداگر نے کہا، خدا کی امان، جا، تو جاتے جاتے مجھ کو ایک نیا راستہ دکھا گیا۔ طوطی نے وطن اصلی کا رخ کیا۔ ایک مدت صعوبت سفر اٹھانے کے بعد آسائش و آرام سے رہنے لگا۔ ادھر مالک نے جی میں کہا، میرے لیے مصلحت یہی ہے کہ طوطی کا راستہ اختیار کرو کہ وہ بالکل روشن اور صاف ہے۔ طوطی کے مرنے سے مراد نفس کو مارنا ہے۔ دیکھ، موسم بہار میں بھی پتھر سرسبز نہیں ہوتا، لہٰذا تو خاک ہو جا تاکہ تجھ سے رنگ برنگے پھول کھلیں۔ سالہ سال تو سخت پتھر بنا رہا، تھوڑی سی دیر کے لیے خاک ہو کر بھی آزمائش کر۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔